السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 35 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 32 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 33 سے سٹارٹ کریں گے اور مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی اہم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ تفسیر، جیسا کہ ہم لوگ قتل کے جرم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس میں ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے واقعہ کے بارے میں پڑھ چکے کہ کس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا اور پھر کس طرح اس کو دفنانے کا عمل ایک کوے سے سیکھا، اور پھر مزید اللہ رب العزت نے کس طرح پھر قاعدہ کلیہ ایک مقرر کر دیا کہ جو بھی کسی انسان کو قتل کرے گا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جو کسی کی زندگی کا موجب بنا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ کلیہ بنا دیا کہ جو بھی کوئی قتل ہوگا نہ حق قیامت تک کے لیے اس کا ایک حصہ ابن آدم قابیل کو بھی جائے گا، کیونکہ وہ سب سے پہلا تھا جو قتل کی ایجاد کرنے والا تھا۔ پھر ہم نے مزید حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی پڑھا کہ 3 جو قتل ہیں وہ جائز ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح کے مسلمان، یعنی کہ 3 طرح کا قتل چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو ان کا جائز ہے۔ وہ کون سے قتل تھے؟ قتل کے بدلے قتل، یعنی کہ قصاص کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جانا، یا کہ اگر مسلمان کافر ہو گیا ہے، اپنے دین سے پھر گیا ہے تو اس کا قتل بھی صورت میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ پھر شادی شدہ جو زانی ہے اس کا بھی، یعنی کہ رجم کر کے سنسار کرنا اس کو، تو یہ بھی اس طرح اس کا قتل جائز ہے۔ بلکہ یہ قتل جو ہے وہ لازمی ہے، یہ وقت کا حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو یہ کہ جرائم کی نوعیت ہے اس کے مطابق ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے، جرم کا بدلہ دلایا جائے تاکہ جرم کی روک تھام ہو سکے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ کون کون سے قتل جائز ہیں، تو ایک بہن نے چوتھی کیٹیگری بھی بتائی تھی، تو ایسے قتل کو حربی کافر کہا جاتا ہے، تو اس کا قتل بھی جائز ہے، تو اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے ہی نکال دیا جائے، یعنی ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، یا پھر جو لوگ زمین میں فساد دندہ کرنا چاہتے ہیں، اسی پہ ان کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے، اسی پہ ہی مارے پھرتے ہیں، کبھی کسی طرف فساد دندہ کیا، کبھی کسی طرف، جس طرح کے بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ اشتہاری کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا بدماش قسم کا ہے کہ اس کو جہاں بھی پکڑو اسی وقت اس کو قتل کر دو، یا بعض ایسے لوگوں کی جو ہے وہ انعام بھی رکھا جاتا ہے کہ جو فلاں شخص کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ اشتہاری کہلاتا ہے۔ ایسا وہ شخص کہ جس نے دوسروں کا جینا دوبر کر رکھا ہو، ہر ایک کو ستاتا پھر رہا ہو، کبھی کہیں قتل کر رہا ہے، کبھی کہیں ڈکیتی کر رہا ہے، کبھی کسی کا کوئی مال غصب کر رہا ہے، طرح طرح سے لوگوں کو ستا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے۔
تو اس میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یا تو ان کو سولی پہ ہی لٹکا دیا جائے یا پھر قتل کرنے کے بعد کہیں اونچی جگہ پہ لٹکا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور دوسرے اس سے عبرت حاصل کرنے کہ اس کا یہ جرم تھا تو اس کو یہ سزا دی گئی ہے تاکہ نیکسٹ کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔ تو یہ جو ورڈ ہے یحاربون اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، تو اس کو کیسے سمجھیں گے کہ کیا کوئی ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا، یا اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے گا تو ایسا شخص بھی پھر اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ اس میں جو ورڈ ہے یقتلو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ اس کو بہت سخت قسم کا قتل کیا جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو بہت سخت قسم سے ستایا ہے، اس کا مال بھی غصب کیا ہے، پھر اس کو طرح طرح سے تکالیف دی ہیں، پھر اس کو قتل بھی کر دیا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ پھر وہی معاملہ کیا جائے گا جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ جس طرح اس نے اس کو اذیت دے دے کے مارا ہے تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ یا پھر ایسے مجرم کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور اس طرح مخالف سمت سے ہی کیوں کہا گیا؟ تاکہ وہ بالکل ہی اپاہج نہ ہو جائے بلکہ اتنا معذور ہو جائے کہ جو فساد دندہ کر رہا ہے اس سے وہ رک جائے، وہ ایک قسم کا بیکار ہو جائے۔ لیکن اگر ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے تو وہ بالکل بیکار ہو جائے گا اور دوسروں پہ بوجھ بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کی پھر ڈیتھ بھی ہو جائے۔ جب مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے تو وہ کسی نہ کسی سہارے سے کچھ اپنے آپ میں ہو سکتا ہے، اپنے قدموں پہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی بہتر حکمت تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن جو بظاہر ایک انسانی عقل کے کام آنے والی وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کر کے پھر وہ بالکل بیکار ہو کر نہیں پڑ جائے گا بلکہ اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل رہے گا، یا پھر ایسے شخص کو اپنے ملک سے ہی نکال دیا جائے۔ اب سب ایک ہی یعنی کہ شخص کو ساری سزائیں نہیں دی جائیں گی بلکہ جرم کی جو نوعیت ہے وہ دیکھتے ہوئے اس کو سزا دی جائے گی۔ اس میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی کہ اس کو قتل کیا جائے، یا پھر اس کو مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا پھر وطن سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزا جو وقت کا حاکم ہے وہ جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے پھر سزا مقرر کرے گا۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ جو بھی مرضی اٹھے اور دوسرے کو اس قسم کی سزائیں دیتا رہے۔ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی روک تھام کرے، جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے سزا مقرر کرے۔ اور اس میں مزید پھر مجرم کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو اپنے جرم سے باز آ جاتے ہیں، اور بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار سزا بھی دی جائے تو وہ پھر بھی باز نہیں آتے، بہت ہی ہٹ درم قسم کے مجرم ہوتے ہیں۔ اس صورت میں مجرم کی جو کیٹیگری ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ مزید اس آیت مبارکہ کو ایک واقعہ سے سمجھتے ہیں، جس طرح کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے، اور وہ اکل اور ارینا قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، اور آ کر آپ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور اس وقت آپ وسلم کے یہاں کچھ دیر رہے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، یعنی کہ وہ بیمار ہو گئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ پہ بھیجا اور کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں اونٹ رہتے ہیں اور وہاں کا جو اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیو، تو اس طرح تمہارا علاج ہوگا، تو وہاں ہی رہو۔ تو ایک ان کے لیے چرواہا بھی مقرر کر دیا جو ان کی دیکھ بھال بھی کرے اور ان کی اس طرح یعنی کہ اونٹوں کے دودھ اور پیشاب سے ان کا علاج کرے۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے، ہررا کے مقام پہ انہوں نے سکونت اختیار کی اور وہاں ان کا علاج معالجہ ہوا تو وہ بالکل تندرست ہو گئے، خوب بلکہ موٹے تازے ہو گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ ان کی اپنی ہی بدقسمتی کہ وہ مرتد ہو گئے، جائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کی نیت ہی بگڑ گئی۔ انہوں نے پہلا جرم ان کا اسلام سے مرتد ہو گئے، پھر اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ چرواہا تھا اس کو سخت تکالیف دیں، اس کی آنکھوں میں گرم سلاہیں پھیریں اور اس کو دھوپ میں پھینک دیا، اور وہ پانی مانگتا مانگتا بلک بلک کر اسی طرح ہی وہ فوت ہو گیا۔
اور جو وہاں کے اونٹ وغیرہ تھے ان کو بھی بھگا کر چلے گئے۔ تو اس واقعے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا، انہوں نے جا کر ان کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور ان کے ساتھ بھی پھر ویسا ہی سلوک کیا گیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی گرم سلاہیں پھیری گئیں، ان کو دھوپ میں پھینکا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کو دھوپ میں پھینک دیا۔ وہ اسی طرح بلک بلک کر مر گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی کی آہو بقا پہ ہی تڑپ جایا کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کے ساتھ بالکل بھی نرمی والا معاملہ نہ کیا، بلکہ ان کو اس طرح تڑپا کے مرنے دیا گیا، کیونکہ انہوں نے یہ سلوک اس چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ قصاص کے بدلے میں اس طرح کی جو سزا ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس پہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے چوری بھی کی، خون خرابہ کیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا، یعنی کہ مرتد ہو گئے تھے، اور انہوں نے مزید کیا کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ محاربہ کیا۔ تو اس لیے ان کو پھر اس طرح سخت تکالیف دے کر تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی ایک سزا مقرر نہیں کی جا سکتی، بلکہ جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے سزا مقرر کی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی کہ انسان دنیا پہ اپنے لیے رسوائی اور بے عزتی سے کتنا ڈرتا ہے، تو یہ اتنی سخت سزا ان کو دنیا کی ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں سزا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ یاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ خون کا فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی کا خون بہایا ہوگا تو اس کے بارے میں پھر اس کو پوچھ ہوگی، اور جس کا خون بہایا ہوگا وہ اس کو پکڑ کر، یعنی کہ خون بہتا ہوا ہوگا، اور وہ مجرم کو پکڑ کر لائے گا اور رب تعالیٰ کے سامنے آواز اٹھائے گا کہ اس نے میرا ناحق قتل کیا تھا، اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ایسا شخص پھر ابدی جہنمی ہوگا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ پھر ابدی جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اللہ کہ وہ توبہ کر لے اور دنیا پہ ہی اپنا جو فیصلہ ہے اس سے بری ذمہ ہو جائے۔ جیسا کہ ساتھ ہی اللہ رب العزت آیہ مبارکہ 34 میں فرما رہے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ آپ ان پر قابو پائیں، یعنی کہ آپ کی دسترس میں آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنا معاملہ کلیئر کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جان رکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے سے پہلے فساد دندہ کرتا رہا، خون خرابہ کرتا رہا، لیکن اس کے بعد جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کا لانا جو ہے وہ اس کے پہلے گناہوں کو مٹا دے گا، اس سے پھر اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان اگر کوئی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کوئی فتنہ فساد، کوئی دندہ کیا، خون خرابہ کیا، تو اس کے بعد پھر اس نے پکی سچی توبہ کر لی، تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پھر مٹا دیں گے۔ جس طرح کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ابھی مزید سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص گناہ کرے اور پھر سچی توبہ کر لے تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ پھر دوسری آیہ مبارکہ میں کہ ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نیکیاں، جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری آیہ مبارکہ ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور اپنا معاملہ پھر سیدھا کر لے تو پھر ایسے ہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ قصور معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو شان کریمی ہے کہ وہ معاف ہی کرنے والا ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی قسم کا گناہ ہو گیا ہے اور اس کے جرم کی جو ہے وہ تشہیر نہیں ہوئی تو وہ پھر بھی اپنے آپ کو دنیا پہ ہی بری ذمہ کروا لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت نہ درہم و دینار ہوں گے اور جو حقدار ہیں وہ آ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ جو اس کی نیکیاں ہیں وہ حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور پھر اگر مزید حقدار ابھی رہتے ہیں اور جو مجرم ہے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو پھر حقدار ہیں ان کے گناہ مجرم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح وہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں کو لے کر جہنم رسید ہو جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، آمین۔
یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے قیامت کے دن، لیکن جو حقدار ہیں وہ ساری نیکیاں ان میں بانٹ دی جائیں اور انسان بالکل کنگال اور خالی ہاتھ رہ جائے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ جو کنگال ہے وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہی کہ جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وضاحت کی کہ وہ کنگال نہیں بلکہ وہ کنگال ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دوسروں کے مال غصب کیے ہوں گے، دوسروں کو ستایا ہوگا، کسی کو تمانچہ مارا ہوگا، تو اس وقت اس کی نیکیاں ساری حقداروں میں بانٹ دی جائیں گی، پھر وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو اصل یہ کنگال ہے۔ تو یہ تو ایک بڑے جرم کی نوعیت ہوئی۔ تو مزید ایک اور طرح بھی ہم دوسروں کو اپنی نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دوسروں کی پشت پیچھے ان کی باتیں کر کے، ان کی غیبت کر کے۔ تو گویا ہم اپنے اعمال دوسروں کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیاں دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی برائیوں سے بچا کر رکھے، آمین، اور ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، آمین آمین۔ آج کے لیسن اتنے کافی ہے۔ تو کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو آج کل ہمارے معاشرے میں جو کچھ بدعات ہو رہی ہیں، یہ سراسر خود ساختہ ہیں، من گڑت ہیں، یہ اپنی ہی ایجاد ہے۔ تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں شمولیت سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اسپیشلی بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر بڑے بچ جاتے ہیں لیکن بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے، وہ کسی نہ کسی طرح ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کیونکہ باہر جو رونق میلہ ہوتا ہے، بچے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بچے امپریس ہوتے ہیں، تو بچے چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو۔ ویسے بھی جو اس طرح کے بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دوسروں کو مائل کرنا چاہتے ہیں، اور بچے معصوم ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کی شروع سے تربیت نہ کی جائے، بچوں کو شروع سے پتہ نہ ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو اس بارے میں بتائیں کہ پہلی بات 12 ربیع الاول کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، اور دوسری بات اگر 12 ربیع الاول ہی پیدائش کا دن بھی لگا لیا جائے تو کیا صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس دن کو اس طرح جوش و خروش سے مناؤ؟ یہ تو ایک اہل کتاب جو بنی اسرائیل ہیں ان کا ہی طریقہ لگتا ہے، جس طرح وہ اپنے نبیوں کے بارے میں خوشی مناتے ہیں، یا جو آج کل کرسچن مناتے ہیں، یہ ان کی ہی ایک طرح سے مشابہت ہے۔ آج کل جو کرسچن مناتے ہیں، جو 25 دسمبر آپ کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یا نعوذ باللہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو اس طرح وہ مناتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی ان کی مشابہت، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا کہ ہم بھی مسلمان خود کو کہلانے والے، لیکن ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی ان چیزوں کو اپنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور پھر مزید جو اس موقع پہ خرافات ہوتی ہیں، پیسے کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، اور پھر مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، مردوں عورتوں کا اکٹھ ہونا، یہ سارا کچھ سراسر حرام ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بدقسمتی کہ جو کیک وغیرہ کاٹا جاتا ہے، کیک کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام لکھ کر اس کو کاٹ کر استغفر اللہ کے خود ہی کھایا جاتا ہے، چھریوں سے کاٹا جاتا ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ یا بعض اوقات خانہ کعبہ کے جو وہ بنائے جاتے ہیں اسکیچر، تو یہ بھی سراسر ایک توہین امیز عمل ہے۔ اور پھر مزید دیکھیں کہ اگر یہ دن منانا اتنا ہی اہم ہوتا تو اس سے بڑھ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں دن آئے تھے وہ منانا پھر زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بعثت کا دن، کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، وہ سب سے بڑھ کے اہم تھا۔ پھر اس کے بھی بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح ہونے کی خوشی تھی، وہ کتنی زیادہ خوشی تھی، پھر وہ بہت اہم دن تھا۔ یا پھر بعض اوقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں فتوحات ہوئیں، تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی تھی، تو پھر وہ بھی ہم منایا کریں۔ اس طرح تو اگر دیکھیں منانے کے دن پھر بہت زیادہ بن جاتے ہیں، تو پھر ہر انسان اسی طرح جوش و خروش سے منائے اگر یہ اتنا ہی اہم ہے۔ اور پھر مزید دیکھا جائے کہ اگر ہم اس کو 12 تاریخ کو پیدائش کا دن مان لیں اور اسی طرح 12 کو ہی وفات ہوئی ہو، تو کیا ہمارا دل چاہے گا کہ جس دن وفات ہوئی ہو صحابہ کرام پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، اتنے صدمے سے دو چار تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر سیاہی راتیں چھا گئی ہیں، تو کیا اس دن کو ہم اس طرح جوش و خروش سے منائیں گے؟
اسی طرح اگر ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہمارا دل چاہے گا کہ اس کا وہی دن پیدائش کا ہو اور وہی وفات کا ہو تو ہم اس کو جوش و خروش سے منائیں؟ یقیناً ہم لوگ خوشی سے زیادہ صدمے سے دوچار ہوں گے۔ اس دن کو یاد کریں گے کہ اس دن ہمارا پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، ہمیں چھوڑ گیا تھا۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن کو اس طرح جوش و خروش سے منائیں اور یہاں تک کہ اپنے سے باہر ہو جائیں کہ بگڑے ڈالیں اور جو کہ اسلام سے یعنی کہ دور دور سے بھی اس کا تعلق نہیں، وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہیں، جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں منع کر گئے تھے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں تورات میں بھی موجود تھیں، ان میں یہ بھی تھا کہ ایسے پیغمبر مبعوث فرمائے جائیں گے جو بازاروں میں شور و غل نہیں کریں گے۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ میوزک اور بنگڑے ڈالے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسروں کو ستایا جاتا ہے۔ ساری ساری رات میوزک چلتا رہتا ہے اور جو ہمسائے آس پاس کے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں ہی بیمار اور بزرگ اور بھی طرح طرح سے لوگ بیچارے کاموں کے ستائے ہوئے ان کا آرام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو ستانا تو یہ ہماری اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ انسان تھوڑا سا اپنے گربان میں جان کے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اس طرح منانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ انسان خود کو عاشق رسول کہے، محبت کے دعوے برے، یہ کہاں کا عدل ہے؟ جو اس طرح نہ منائے اس کو گستاخ کہا جائے، اس کو کہا جائے کہ تم لوگ تو سراسر رسول اللہ کے گستاخ ہو، استغفر اللہ۔ اور پھر مزید گستاخی یہاں تک کہ نالین مبارک کے جو حقے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا دعویٰ ہے، استغفر اللہ۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر مزید ان عقل کے اندھوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ نالین دو جوتوں کو کہا جاتا ہے اور ایک جوتا بنا کر اس کا حقہ بنا کر اس کو نالین مبارک کہا جاتا ہے۔ خیر، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، تو کسی سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ یاد دہانی تھا کہ جو کام یہ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ اس صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں اور سنتوں کو رواج دیں، بدعات کو نہیں، بدعات کو ختم کریں اور سنتوں کو رواج دیں۔ سب سے بڑھ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزات آپ کو دکھائے گئے، ان میں سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا تھا 5 نمازوں کا، تو اس پہ عمل کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں اور وقت کی پابندی کے ساتھ درست کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ ضرور غور و فکر کریں گے کہ حب رسول کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔